المجيد والفرقان الحميد لا يمسه إلا المطهرون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے شروع کیا ہوا تھا موضوع ان کاموں کا جن کا کرنا حالت جنابت کے اندر حرام ہوتا ہے، اور ان میں ہم نے ایک ذکر کل کیا تھا مسجد کے حوالے سے کہ حائضہ عورت ہو یا پھر جنوبی ہو جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتے بلا شرعی عذر، شریعت کی حدود کو مد نظر کے بغیر وہ مسجد کے داخل اندر ہونا ان کے لیے حرام ہے۔ اسی طرح قرآن کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا، نہیں ہاتھ لگاتے مگر پاک لوگ، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو یہاں پہ ایک بات سمجھنے والی یہ ہے کہ الا المطہرون یعنی کہ مطہرون سے مراد کیا ہے کہ دو طرح کے لوگ لیے گئے، یہاں پہ کیٹیگریز کی گئی، ایک نان مسلم سے ایک مسلم سے۔ نان مسلم کیوں کہ وہ جو غیر مسلم ہے وہ کافر ہے، مشرک ہے، اس کے بارے میں اللہ جل شانہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ انما المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہے وہ نجس ہے، وہ ناپاک ہے، وہ پلید ہے، تو وہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور ہم نے پھر اس سے قرآن کو بچانا بھی ہے کیونکہ وہ تو ہے ہی دشمن اسلام ہے، اس کے ساتھ اسلام کے ساتھ اس کی دشمنی ہے، تو وہ پھر پوری کوشش کرتے ہیں اپنی طرف سے اسلام کو کسی نہ کسی طریقے سے ہم بدنام کریں، تو وہ ان سے بچانا بھی ہماری ایک ذمہ داری ہے۔ جیسے ناروے کے اندر پیچھے ایک مسئلہ اس طرح کا کیس ہوا ہے، واقعہ پیش آیا ہے کہ ایک بندے نے قرآن کو جلایا تھا، لیکن وہاں پہ ایک غیرت مند بندہ موجود تھا، اس نے پھر کوشش کی اپنی طرف سے پوری جرت مندی کے ساتھ، عمر نام تھا اس بندے کا، اس نے اس بندے کو روکنے کی کوشش کی کہ وہ قرآن کو جلانے کی اس طرح کی جو خبیث حرکت وہ کر رہے کہ وہ اس کو روک سکے۔ اور یہ ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، دو حدیث ہیں، یہ دونوں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں۔ آپ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے ہیں کہ تم ایسے علاقے میں قرآن کو نہ لے کے جاؤ جہاں پہ دشمنی ہو، جہاں پہ تمہیں خطرہ ہو، جہاں پہ کافر ہو۔ وجہ کیا بتائی؟ وجہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ قرآن تم سے چھین لیں۔ اب ظاہر سی بات ہے وہ تو قرآن کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے ہیں، شریعت اسلام نے ہم نے منع کی ہے، اور جب وہ ہاتھ لگائیں گے اب ظاہر سی بات اس کی تکریم تو نہیں کریں گے، وہ عزت تو نہیں کریں گے، احترام تو نہیں کریں گے، وہ اس کی کوئی نہ کوئی بے حرمتی کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن کی حفاظت خود بھی کریں۔ اب دوسرا معنی یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ المطہرون کا لفظ استعمال کیا گیا، طہارت کے معنی اس میں پائے جاتے ہیں، تو طہارت جو ہوتی ہے یہ حد سے اکبر اور اصغر دونوں کو شامل ہوتی ہے، جس کا ہم نے پیچھے ذکر کیا تھا، یعنی کہ بے وضو ہونا اور جنابت کی حالت طاری ہونا جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ناپاک شخص ہے ایسا ہے وہ مسلمان ہے، اب مسلمان کے اوپر طہارت واجب ہوگی کیونکہ شریعت کا مکلف تو ہے ہی نہیں ہے کافر، فرض واجب سنت مستحبات جتنے بھی ہیں، احکامات جتنے بھی ہیں وہ مسلمانوں کے لیے ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ کافر مکلف ہی نہیں ہے، اس نے اسلام قبول ہی نہیں کیا، وہ شروع سرے سے اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا ہے، اب جو داخل ہو گیا تو پھر مکلف ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہوا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کافی دفعہ کہ طہارت جو ہے وہ شرط ہوتی ہے نماز کے لیے۔ طہارت کیا جی؟ شرط ہے نماز کے لیے، طہارت میں غسل بھی آ جاتا ہے اور وضو بھی آ جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، یعنی کہ قرآن کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں۔ اب اس کی بہترین مثال، بلکہ اس سے قبل یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دلیل کی طرف آتے ہیں کہ چھونے سے مراد ہے وہ بندہ جو کہ بے وضو ہے، وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا لیکن زبانی پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ بندہ جو کہ جنوبی ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، وہ بندہ نہ چھو سکتا نہ قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب حدیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں۔ اب یہ حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ میں دو آدمیوں کو لے کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور وہ فرماتے ہیں کہ ایک قبیلے، ایک ہمارے قبیلے میں سے شخص تھا اور ایک ابی سعد کے قبیلے میں سے تھا، اسد کے قبیلے میں سے تھا۔ تو جب وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو وہاں پہ جا کے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ان دونوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا اور پھر فرمایا کہ تم دونوں بہادر نوجوان ہو، اور پھر پوری جان فشانی کے ساتھ کیا کرنا، دین کی خدمت کرنا۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہ بیت الخلاء میں تشریف لے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جب واپس باہر نکلتے ہیں تو نکلتے وقت آپ اپنا پانی مانگتے ہیں، پانی آپ کو دیا جاتا ہے، پھر اس میں سے ایک چڈو لے کے اپنے منہ کے اوپر پھیر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ ساتھ ہی قرآن پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔
جب ان لوگوں نے یہ چیز دیکھی، ابھی آپ بیت الخلاء میں گئے ہیں، اس میں سے باہر نکلے، ساتھ ہی آپ نے کیا کیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا، ان کو یہ چیز ناپسند گزری کہ یہ جو عمل تھا، ابھی آپ بیت الخلاء میں گئے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ آپ نے رفع حاجت کی ہے، ٹھیک ہے، وضو آپ کا کم از کم تو لازم ہو ہی گیا، تو آپ کو قرآن نہیں تھا پڑھنا چاہیے۔ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کیا ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے نکلتے تو وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے گوشت بھی کھایا کرتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قرآن بھی پڑھایا کرتے تھے۔ تو پتہ کیا چلا، پھر یہ بھی ساتھ فرمایا کہ حالت جنابت کے علاوہ قرآن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز نہیں تھی روکتی۔ اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی بندہ قرآن پڑھنا چاہتا ہے لیکن ہے صرف بے وضو، غسل واجب نہیں ہے اس کے اوپر، تو وہ بندہ کیا کرے، قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہے لیکن قرآن کو ہاتھ میں لگائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، ٹھیک ہے، وہاں پہ پھر قرآن کی آیت پہ عمل کیا جائے گا، تو وہ قرآن حالت جنابت کے اندر نہیں اس کو ہاتھ لگا سکتا اور زبانی پڑھ بھی نہیں سکتا۔ اب زبانی نہ پڑھنے کے حوالے سے ابن ماجہ کی حدیث مبارکہ ہے، عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، قال بیان فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں کے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ لا یقرأ الجنوب والحائض، جو حائضہ عورت ہے اور جنوبی ہے وہ دونوں نہ پڑھیں، شیئا من القرآن، قرآن میں سے کوئی چیز بھی، یعنی بالکل بھی وہ قرآن نہ پڑھے۔ تو یہاں سے ہمیں اس بات کو پتہ چل گیا واضح لفظوں میں کہ جو جنوبی ہے جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتا ہے، نہ پڑھ سکتا نہ ہی ہاتھ لگا سکتا ہے۔ تو لیکن ضمناً بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ دور کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے مسائل بدلتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ دور تھا، اس دور میں موبائل تو نہیں تھا ہوا کرتا، آج کے دور میں موبائل موجود ہے۔ اس دور میں کالج یونیورسٹیز وغیرہ نہیں تھی ہوتی، ٹیچر جس طرح آج میل فیمیل کالجز میں پڑھا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں بھی پڑھا رہے ہیں، لیکن آج کے دور میں، اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھی ہوا کرتی۔ تو اس چیز کے پیش نظر آپ ہر ایک بندے کا ذریعہ معاش جو وہ ایک جیسا بھی نہیں ہے، بندہ کہیے ایک ہے اور دوسرا بھی ہو ساتھ کاروبار پارٹ ٹائم کرتا ہو، ایسا بھی نہیں ہے۔ اب بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ مجبور ہے کہ اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی نوکری بھی نہیں ہے، چارہ بھی نہیں ہے، اگر وہ اب عورتیں کوئی ٹیچر پڑھا رہی ہے بچوں کو، اسکول وغیرہ میں پڑھاتی ہیں، تو وہ اگر قرآن پڑھائیں تو پھر وہ کس طرح پڑھائیں گے؟ مسئلہ اس چیز کے اب چونکہ حالت حیض میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قرآن نہ پڑھیں یا پھر قرآن کو وہ چھوئیں بھی نہ۔ اب اس حوالے سے ہم فقہاء کی جو آراء ہیں ان کو ہم لیں گے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل علم سے سوال کرو اگر تم نہیں جانتے۔ تو پھر ہر دور کے اعتبار سے ایسی باتیں مسائل بدلتے ہیں، پھر اس وقت کے جو علماء فقہاء ہیں وہ ہمیں بتائیں گے ہم نے کس قدر اس میں سختی ہو سکتی ہے، کس قدر نرمی ہو سکتی ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ جل شانہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، اور جو تم میں صاحب حکم یعنی کہ علماء اور فقہاء ہیں۔ تو پھر اس دور کے اعتبار میں ہم فالو کریں گے علماء اور فقہاء کو۔ تو یہ جو مسئلہ ہے کہ جو اتنی مجبوری ہے جن کی، اگر مجبوری نہیں تو پھر وہ قرآن نہیں پڑھا سکتے ہیں، وہ پھر قرآن کے اوپر ہی عمل کریں گے، حدیث کے اوپر عمل کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر کسی بندے کی اتنی مجبوری بن گئی تو پھر وہ قرآن کو توڑ توڑ کر یعنی کہ ہجے کر کے پڑھیں گے، یا پھر توڑ کیسے پڑھیں سے الحمد للہ رب العالمین، پوری آیت نہیں پڑھیں گے الحمد للہ رب العالمین، اس طرح کر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ البتہ لفظ یعنی کہ لفظی معنی یہاں پہ یہ سمجھ جائے کہ الفاظ پڑھیں، قرآن نہیں پڑھے بلکہ کیا کریں صرف الفاظ پڑھے، تو پھر وہاں پہ آگے شریعت ان کو اس چیز کی اجازت دے سکتی ہے، اس کے علاوہ ان کے لیے اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن کو ہم چونکہ چھو بھی نہیں سکتے، اگر ہماری مجبوری بن گئی ہے قرآن کو اٹھانے کی، چھونے تو پھر بندہ کیا کرے؟ ایک تو حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے مسند ابن ابی شیبہ میں، یہ حدیث مبارکہ لکھی ہوئی ہے کہ ابو وائل وہ کیا کرتے تھے کہ حضرت ابو زہرین کو کی طرف اپنی خادمہ جو کہ حیض کی حالت میں ہوتی تھی ان کی طرف بھیجتے تھے، اور وہ اس وقت کرتی کیا تھی کہ ان سے وہ مصحف لے کے قرآن لے کے ان کی طرف لے کے جاتی تھی، ہوتی حالت حیض میں تھی، لیکن لے کے کس صورت میں لے کے جاتی تھی؟ وہ جو غلاف اس قرآن کے اوپر چڑھا ہوتا تھا اس کی جو ڈوری ہوتی ہے اس ڈوری سے پکڑ کے وہ لے کے جاتی تھی۔ تو یہاں پہ ائمہ اربعہ جو ہیں، امام شافعی، مالکی، حنبلی، حنفی جتنے بھی ہیں سارے کے سارے اس بات میں متفق ہیں کہ ڈوری سے پکڑ کے وہ لے کے جا سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک چیز وہ ہوتی ہے کہ اب ڈوری بھی نہیں ہے، قرآن سیدھا سیدھا بالکل سامنے پڑا ہوا ہے، اب اس کو اٹھانا مجبوری بن گئی ہے، نیچے سپوز نیچے پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے؟ ایک چیز ہوتی ہے آپ کے جسم کے اوپر لباس ہوتا ہے، مثال کے طور کسی نے دستانے وغیرہ پہنے ہوئے، اب جو چیز آپ کے جسم کا لباس ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ ہے، تو پھر آپ اس کے ساتھ قرآن کو نہیں پکڑ سکتے ہیں،
جو کپڑا وغیرہ مثال کے طور پہ باہر پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے، اسے آپ اٹھا کے اس کو پکڑ سکتے ہیں، کپڑے کے ساتھ اس کو پکڑ کے اٹھا سکتے ہیں، لیکن آپ دوپٹہ وغیرہ کیا ہوا ہے، آپ ان کے جسم کا حصہ ہے ٹھیک ہے، وہ اس دوپٹے کے ساتھ اسے نہیں اٹھا سکتی ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی اور کپڑا اٹھا کے اگر وہ اٹھانا چاہے تو پھر اس کو اٹھا سکتی ہیں۔ البتہ اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو پھر قرآن کو ڈائریکٹلی چھونا یا اس کو پڑھنا یا اس کو اٹھانا جائز نہیں ہے، بلکہ حرام ہوگا جنبی کے لیے بھی اور حائضہ کے لیے بھی۔ امید ہے مسئلہ سمجھ آ گیا۔